नाज़रीन, नवाज शरीफ ने अपनी किचन कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की है मरी के अंदर। उस मीटिंग में क्या फ़ैसले किए हैं नवाज शरीफ ने, उसमें कश्मीर के हवाले से, पंजाब के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से कुछ सुना है कि फ़ैसले हुए हैं। उसकी कुछ इतलात हैं, कुछ नहीं हैं, वो इतलात आपको देता हूँ। और दूसरी जो अहम बात मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, शदीद मुश्किलात का उनको दरपेश हैं। वो क्या मुश्किलात हैं और उनके पास इसका हल क्या है, मियाँ ताहिर। देखें, सबसे पहले तो जो मियाँ नवाज शरीफ है, इसने एक अजलास बुलाया और अजलास बुलाने की ज़रूरत जो पेश आई वो बेसिकली उसके पीछे मोहसिन नकवी साहब का जो इस्लामाबाद में ख़िताब था, उसके बाद जो हाहाकार मची है ख़ास तौर पे हुकूमत के हर सर्कल में, हुकूमत के हलकों में और मुस्लिम लीग के अंदर, उस पर एक ये बेसिकली उसके बैकग्राउंड में ये अजलास था। लेकिन ये अजलास जो है ये इसलिए भी था कि कश्मीर में अब हुकूमत कैसे बनानी है, किसको लेके आना है, ये भी था। और ये इस अजलास में ये भी तय हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ जो डिस्कस हुआ, तय पता नहीं क्या हुआ है, मैं जो मेरे पास इतलात मैं आपको बता दूंगा कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को कैसे चलना है। अगर पीपल्स पार्टी किसी ऐसे पॉइंट पे चली गई कि वो कहे जी कि हम अब छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे हुकूमत, तो फिर क्या करना है। और फिर ये कि अगर हुकूमत को चलाना है और हुकूमत ने आगे चलना है, तो जो सवालात उठ रहे हैं ख़ास तौर पे वफाकी वज़रा की कारकर्दगी पे, तो उसके लिए जो तब्दीलियाँ हैं कैबिनेट में वो कैसे होंगी। तो ये था एजेंडा आज का। तो इस एजेंडे के हवाले से जो हम मेरे पास इतलात आई हैं वो ये है कि एक तो कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के बारे में, इस हवाले से वहाँ हुकूमत बनाने के बारे में वहाँ पे बड़ी एक मुश्किलात उनको दरपेश हैं और उस पर बड़ी सर जोड़ के बैठा गया। उसकी वजह क्या थी कि जो इनका कैंडिडेट था मुस्लिम लीग नून का, जिन्हें उन्होंने बेसिकली वजारत उज़्मा के लिए उतारा था मैदान में, वो शिकस्त खा चुका है और उसका नाम है मुश्ताक मिन्हास। मुश्ताक मिन्हास को नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, अब वो जीत ही नहीं सका और जीतना क्या, वो तीसरे नंबर पे आया है। अब इस पे पार्टी के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, अनासर होते हैं। तो वो अनासर जिन्हें हम कहते हैं हॉक्स, जो ज़्यादा सख्त गिर और हमेशा शक की निगाह से चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के कान में कुछ बिनबनाहट की और उन्होंने कहा कि ये जी हराया गया है। तो इस पे थोड़ा सा उनको कुछ तप भी थी, तो ये भी डिस्कस हुआ उसमें। लेकिन अब उस तप हो, कैसी हो, क्या हुआ नहीं हुआ, अब तो हार गए, तो नतीजा तो आ गया हुआ। तो फिर अब जो है वो गौर किया गया कि किसको लाया जाए। तो एक तो नाम शाह गुलाम कादर का है और वो पहले से चल रहा है अल्टरनेट के तौर पे, और शायद उनकी कबूलियत भी है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ सुना है कि कोई ऐसा नाम लेके आना चाह रहे हैं कि जो फौरी तौर पे लोगों की नज़र में नहीं है। मसलन उसमें फ़ारूक हैदर का नाम भी शायद नहीं है, और मियाँ नवाज शरीफ की अभी तक जो हमें इतलात मिली हैं कि शाह गुलाम कादर का नाम भी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। किसी मजबूरी के तहत कर लेंगे, ये और बात है। कोई तीसरा नाम ढूंढा जा रहा है और आज वो क्या फ़ाइनल हुआ है इसकी हमें पक्की इतला नहीं मिली, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि इन दो नामों के अलावा एक नाम जो है वो उस पर गौर हुआ है। तो जैसे वो उस नाम का पता चलेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वफाकी कैबिनेट में तब्दीलियों के हवाले से नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि एक आध बंदे के अलावा, एक आध से मुराद दो बंदे हैं, दो बंदों के अलावा आप जिसको बदलना चाहते हैं बदल दें। जो काम नहीं कर रहा उसका बोझ खुद पे ना लें। और ये बोझ आप जानते हैं ख़ास तौर पे कि जो शहबाज शरीफ हैं वो तो लेते ही नहीं है, तो उन्हें बहरहाल अपने बड़े भाई की तरफ देखना पड़ता है फ़ैसलों के लिए। तो उन्होंने कहा है कि एक दो बंदे, और वो एक दो बंदे जो हैं उसमें जो नवाज शरीफ ने सिफारिश की है, अब वो पता नहीं आगे कितनी हद तक वो चल सकते हैं, ये मानी जा सकती है या नहीं मानी जा सकती। उसमें एक एहसन इकबाल हैं और एक हैं उनके पुराने दोस्त, कॉलेज के टाइम के दोस्त ख्वाजा आसिफ साहब, कि इनको
نہ کچھ کہیے گا، ان کو چلنے دیں ابھی، باقی آپ جس کو بدلنا چاہتے ہیں وہ بدل لیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اس بات کو آگے لے کے جا کے کہاں تک بنوا پاتے ہیں۔ یہ ڈسکس ہو گیا۔ تیسری بات کہ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کو چھوڑتی ہے، حکومت کو چھوڑتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو اگر چھوڑ دیتی ہے تو حکومت چل بھی سکتی ہے، کچھ تعداد ایسی ہے کہ وہ پوری رہے، لیکن اگین وہ پھر ایک بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے۔ تو اس پہ ایک آپشن جو ہے وہ زیر غور آیا، جو کہ پہلے سے زیر غور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بھی حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو الیکشن کروا لیتے ہیں، یعنی کہ قومی اسمبلی کا الیکشن کروا لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ پھر اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 لوگ تھے، زیادہ سے زیادہ 5 ہوں گے، تو وہاں پہ ایک بندہ ان میں سے جو بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بندے نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ حکومت چھوڑیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نگران گورنمنٹ آئے گا، نگران گورنمنٹ آئے گی، نگران سیٹ اپ آئے گا، تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ الیکشن کروا دے؟ تو اگر وہی پرولانگ کر گیا، وہی آگے بڑھ گیا، اس کی مدت بڑھا دی گئی اور وہ مطلب بیٹھ گیا، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ کچھ سیف آپشن تو نہیں ہے۔ لیکن خیر اس پہ پھر جو فائنل کال ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا بھائیوں نے کہ اس پہ بات جو ہے وہ بعد میں کی جائے گی کہ یہ اس آپشن پہ جانا ہے یا نہیں جانا۔ لیکن فوری طور پہ خیر پیپلز پارٹی چھوڑ بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس میٹنگ سے پہلے نواز شریف نے صدر آصف زرداری سے ملاقات کی، جس میں پنجاب کے گورنر محمد احمد خان بھی موجود تھے۔ اور محمد احمد خان وہ بندے ہیں، کیوں ان کی موجودگی وہاں پہ ہوئی اور ان کی اہمیت کیا ہے، کہ جب آصف زرداری لاہور آئے تو یہ ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پر گئے تھے، کیونکہ یہ اس وقت قائم مقام گورنر تھے، اور انہیں آصف علی زرداری نے ایک پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام پھر ظاہر ہے کہ پھر مسلم لیگ کی قیادت کو اور وزیر اعظم کو پہنچ گیا۔ تو پھر محمد احمد خان کو آصف زرداری نے کہا کہ آپ اسلام آباد ہی آ جائیں، آپ کی موجودگی میں بات ہونی چاہیے۔ تو پھر آج کی میٹنگ میں آپ نے دیکھا وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے، اور ہمارے وزیر داخلہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے یہ نوبت ابھی فوری طور پہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی حکومت چھوڑے گی۔ اب دو پارٹیاں ملک کی بڑی پارٹیاں وہ شدید مشکلات میں ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون ہے اور ایک ہے پی ٹی آئی۔ مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب اس کو 2 معنی دیے جا سکتے ہیں، ایک یہ کہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ نہیں لینے دیا گیا۔ دونوں طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب آگے وہ سیاست کس طرح سے کریں گے، ان کی کیا ویٹ بنتا ہے، کیا وزن بنتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت چھوڑ کے الیکشن کرانے کا آپشن جو ہے اس پہ بھی اس وقت سوالات ہیں۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں پارٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ آپ ایک ہی صورت میں الیکشن جیت سکتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے لڑ رہے ہوں، مطلب کوئی اور مقابلے میں نہ ہو، تو پھر جیت سکتے ہیں۔ تو پھر یہ الیکشن تو نہ ہوا، یہ الیکشن تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اس وقت مسلم لیگ نون اس وقت یہ سب سے اپنی تاریخ کا سخت ترین دور گزار رہی ہے، گو کہ وہ حکومت میں ہے، لیکن ان کی ناقبولیت تو شاید ہے کسی حد تک، فار سم ٹائم، مقبولیت کہیں نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت کے لیے، اور وہ بھی ایسی سیاسی جماعت کے لیے جس نے دہائیوں حکومت کی ہو۔ اب دوسری طرف جو سب سے مشکل صورتحال کا شکار ہے وہ ہے پی ٹی آئی۔ اس کے اتنے دڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ مثلا اس میں سلمان اکرم راجہ گروپ ہے، میں آپ گروپوں کے نام لے رہا ہوں، بیرسٹر گوہر گروپ ہے، جنید اکبر گروپ ہے، اور علی امین گنڈا گروپ ہے، سہیل آفریدی گروپ ہے، علیمہ خان گروپ ہے، اور مشال یوسف زئی گروپ ہے، اور اب اس سے اگلا جو آخری گروپ ہے وہ ہے جسے کہتے ہیں تھنک ٹینک گروپ، وہ ہے رؤف حسن گروپ۔
اب یہ جو سلمان اکرم راجہ گروپ ہے یہ چاہتا ہے کہ یہ وکلا کو سامنے لانا چاہتا ہے اور باقی سب کو تقریباً پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے. کسی حد تک اگر سلمان اکرم راجہ کی بنتی ہے تو وہ علی امین گنڈا پور سے بنتی ہے, باقی کسی سے نہیں بنتی. دوسرا گروپ میں نے آپ کو بتایا بیرسٹر گوہر گروپ, تو وہ مصالحتی مفاہمتی گروپ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب صلح و صفائی سے چلیں. اور جو جنید اکبر گروپ ہے وہ اس کے خلاف ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جناب یہ تو سودے بازی کرتے ہیں, یہ تو مفاہمت پہ اترے ہوئے ہیں, یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں. علی امین گنڈا پور گروپ جو ہے وہ سہیل افریدی کے خلاف ہے کیونکہ اقتدار سے محروم ہوئے ہیں, اس کو اقتدار ملا ہے, وہ نہیں چاہتا ہے کہ سہیل افریدی کامیاب ہو. تو یہ اس کا یہ مسئلہ ہے. سہیل افریدی جو ہے وہ علیمہ خان گروپ کے سے مقابلے میں ہے کیونکہ علیمہ خان جو ہے, علیمہ خانم گروپ جو ہے وہ اس کو ٹاپل کرنا چاہتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے, اور جو مطلوبہ نتائج وہ لینا چاہتے تھے وہ نہیں انہوں نے دیے. تو یہ ان کا آپس میں ان کے ساتھ ہے. مثال یوسف زئی کا جو گروپ ہے وہ بیسیکلی بشرا کا گروپ, پیرنی بشرا جو ان کی اہلیہ ہیں اس کا گروپ ہے, اور وہ بالکل ہی علیحدہ سے وہ اس بشرا بی بی کی سپرامیسی چاہتی ہے, وہ گروپ چاہتا ہے. اور جو میں نے آپ کو آخری گروپ بتایا تھا رؤف حسن, وہ تھنک ٹینک گروپ ہے, انہوں نے بیٹھ کے فائلیں شائلیں تیار کی ہوئی ہیں اور وہ ہر ایک کی فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ کون کس نے کیا کیا. اب جو اس وقت علیمہ خانم ہیں وہ تو سیاست کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بھائی ہے تو بھائی کو ملنے دیا جائے, میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. وہ اب بہن بھائی کارڈ استعمال کر رہی ہیں. اور گنڈا پور گروپ جو ہے وہ کوشاں ہے کہ کسی طریقے سے سہیل افریدی ناکام ہو جائے اور یہ بھی فارغ ہو اور اسے موقع مل جائے. علیمہ خان گروپ جو ہے وہ مزاحمت پہ یقین رکھتا ہے, وہ لڑائی پہ یقین رکھتا ہے. اور مشال یوسف زئی گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو بشرا بی بی ہے اس کی بات سنی جائے. اور بشرا بی بی کیا چاہتی ہیں یہ ابھی تک سوائے مشال کو اور عمران خان کے اس وقت کیا چاہتی ہیں وہ نہیں کسی کو پتہ. بیرسٹر جو گوہر ہیں ان کے خلاف سارے ہیں تقریباً, آپ سمجھیں. اور رؤف حسن نے فائلیں تیار کر لی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اس وقت سہیل افریدی نے جو لمبی تاریخ دی ہے اس پہ وہ سب سے زیادہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کا گروپ ہے, جو ٹک ٹاکر گروپ ہے, جو یوٹیوبر گروپ ہے, اس کے نشانے پر ہے. اور یہ ایک بالکل ہی سپر گروپ ہے, یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اوپر سے بیٹھ کے فائرنگ کرتے ہیں دیکھ کے, چن کے, اور اپنا شکار کرتے ہیں. اور ان سے پھر کوئی بچ نہیں پاتا. کوئی ایسا بندہ نہیں جو ان سے محفوظ ہو سوائے ایک علیمہ خان کے, اور وہ اس کو بھی رعایت یہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ سیاست ہی نہیں کر رہی تو اس لیے ہم ان پہ بات نہیں کرتے, باقی کسی کو معافی نہیں ہے. تو یہ دو بڑی پارٹیاں اس وقت تاریخ کے سب سے مشکل ترین دور سے گزر رہی ہیں. ان کا کیا بنے گا, سیاست کا کیا بنے گا, حکومت کا کیا بنے گا, اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا.